بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جو اس دعا کو 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ مصیبتیں اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک 2026 اب اپنے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں رحمتوں اور مغفرتوں کے دریا بہہ چکنے کے بعد اب جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ کل سے رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے پہلا اور دوسرا عشرہ غفلت میں گزار دیا ہے، اگر آپ سستی کی وجہ سے وہ برکتیں نہیں سمیٹ سکے جو ملنی چاہیے تھیں، تو گھبرائیے نہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ اس نے آخری عشرہ اسی لیے رکھا ہے کہ دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے مسافر بھی ہمت کریں اور اپنی منزل یعنی اللہ کی رضا اور جہنم سے خلاصی پا لیں۔ یہ دن رونے کے ہیں، یہ راتیں جاگنے کی ہیں، اور یہ لمحات اپنی تقدیر کو از سر نو لکھوانے کے ہیں۔ محترم عزیزو، تیسرے عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت قدر اسی کی عظمت میں نازل فرمائی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو خود بھی بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ آج ہم دنیاوی کاموں کے لیے تو راتوں کو جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے خالق کو منانے کے لیے ان چند راتوں کی نیند قربان نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے، جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے گویا 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر پا لیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور صبح ہونے تک سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو نیا گھر چاہیے، کسی کو ذاتی گاڑی کی تمنا ہے، تو کوئی برسوں سے بیماری کے بستر پر پڑا شفا کا منتظر ہے۔ ناظرین، یہ آخری عشرہ ان تمام مرادوں کو پورا ہونے کا وقت ہے۔ رمضان 2026 کا یہ سب سے مقبول وظیفہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دراصل اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ جب آپ 19 روزے گزارنے کے بعد 20ویں کی شام کو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں یا ان طاق راتوں میں مصلی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو پکارتی ہے۔ اگر آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں، رزق میں تنگی ہے یا اولاد کی نافرمانی نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، تو ان 10 دنوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل اور پختہ یقین کے ساتھ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار کی کثرت، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، ایک جنت کی طلب اور دوسرا جہنم کی آگ سے پناہ۔ ناظرین، ان آخری ایام میں اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنے ہی آپ کے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوں گے، اور جتنا زیادہ آپ کلمہ توحید پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تیسرے عشرے میں صدقہ و خیرات کی بھی کثرت کریں، کیونکہ یہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اسے پاک کر دیتا ہے اور آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم نے اپنے ماتحتوں اور ملازموں پر کام کا بوجھ بہت ڈال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر کے بوجھ کو ہلکا کرے گا
اللہ اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ انسانیت ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں اس کے بندوں پر رحم کرنا ہوگا۔ یہ آخری عشرہ ہمیں ہمدردی، سخاوت اور بندگی کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان طاق راتوں میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا جو تقدیر بدلنے والی ہے، تو انشاءاللہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی زندگی میں وہ بہار آئے گی جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ 21 رمضان کی پہلی طاق رات آنے والی ہے۔ اپنی مکمل تیاری کر لیں، اپنے دلوں سے کینہ، حسد اور نفرت نکال دیں تاکہ اللہ کا نور ان میں سما سکے۔ یہ ویڈیو محض معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی روح کو بیدار کرنے کی ایک پکار ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس خاص دعا اور عمل کی مزید گہرائیوں میں جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ان راتوں کو یاد الہی سے منور کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آخری عشرے کی قدر کر سکیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم اللہ کی رحمتوں اور اس کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں تو روح وجد میں آ جاتی ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ تو انعامات کی وہ بارش ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے ان خاص انعامات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو روزے کی روح کو سمجھتے ہیں۔ روزہ صرف صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ تو وہ ہے جس میں انسان کی آنکھیں، کان، زبان اور دل بھی روزے سے ہوں۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ کسی نامحرم یا کسی برائی کو نہ دیکھیں، جو اپنے کانوں کو غیبت اور جھوٹ سننے سے باز رکھتا ہے، اور جو اپنی زبان کو کسی کا دل دکھانے یا بدگوئی سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے جنت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں باب الریان کے نام سے آیا ہے، جہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ جب بندہ اس کی خاطر اپنی حلال ضرورتوں کو قربان کرتا ہے تو اللہ اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسانی دل پر اس کا گمان گزرا۔ تیسرے عشرے میں جب ایک مومن اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ اسے سکینہ یعنی وہ قلبی سکون عطا فرماتا ہے جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ آج کل کے اس پریشان کن دور میں جہاں ہر طرف بے سکونی ہے، یہ قلبی سکون اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جو لوگ سچے دل سے روزے رکھتے ہیں اور اپنی راتیں قیام و سجود میں گزارتے ہیں، اللہ ان کی دنیاوی زندگی کے معاملات میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ ان کے تھوڑے مال میں بھی وہ وسعت آ جاتی ہے جو بڑے بڑے سرمائے میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا وہ پوشیدہ نظام ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو اللہ پر کامل توکل رکھتے ہیں۔ ناظرین، آخری عشرے کا ایک بہت بڑا انعام توبہ کی قبولیت اور ماضی کے گناہوں کی معافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان اپنی برسوں کی خطاؤں کا بوجھ صرف چند دنوں کی سچی بندگی سے اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے در پر آنا اتنا پسند ہے کہ وہ اس کی توبہ پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ جب آپ 21 رمضان کی رات سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا طاق راتوں میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ نور بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ وہ روحانی انعام ہے جو انسان کو دنیا کے فتنوں سے بچاتا ہے اور اسے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیاوی انعامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکت سے بندے کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی تنگی کا شکار ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں یا جن پر قرضوں کا بوجھ ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ مادی اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ ایسے راستوں سے رزق پہنچاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آخری عشرے میں کی گئی دعا اور استغفار کی کثرت آپ کی زندگی سے نحوست اور بے برکتی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کے گھروں میں وہ خوشحالی آتی ہے جس کے لیے لوگ برسوں محنت کرتے ہیں۔
اللہ کا انعام صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ نیک اولاد، فرما بردار شریک حیات اور عزت و آبرو بھی اللہ کے عظیم انعامات میں سے ہے۔ جو لوگ رمضان کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں معاشرے میں وہ مقام بلند عطا کرتا ہے کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ ناظرین، آخرت کے انعامات تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ قبر کی پہلی رات جب انسان بالکل تنہا ہوگا تو اس کے رکھے ہوئے یہ روزے اور تہجد کے سجدے ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آئیں گے اور اسے تسلی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے اور خواہشات سے روکا رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں جب کائنات کا مالک آپ کے روزوں کی سفارش پر آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ انعام ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر گاڑی، ہر بنگلہ اور ہر آسائش مٹی کے برابر ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ سے یہ سودا کر لیں، کیونکہ یہ سودا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ ہمیں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے تاکہ وہ اسے نوازے۔ رمضان المبارک 2026 کا یہ آخری حصہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر آپ نے اب تک اپنی آنکھوں اور کانوں کی حفاظت نہیں کی تو آج سے عہد کریں کہ ان بقیہ ایام میں آپ ایک مکمل روزہ دار بن کر دکھائیں گے۔ جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر کیسے سایہ کرتی ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے اور اس مجرب دعا کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس اپنے یقین کو متزلزل نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے احسانات کا شمار ممکن نہیں، لیکن رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں جو انعام وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ جب ایک مومن پورا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک، پیاس اور اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رمضان کے آخری عشرے کی انتہا پر اللہ نے ہمیں عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ عید دراصل ان روزہ داروں کے لیے یوم انعام ہے جنہوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کے ساتھ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پوری مزدوری دی جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گواہ رہنا، میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا اور ان کے روزوں اور قیام کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ ناظرین، عید کا دن جہاں مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، وہاں شیطان کے لیے یہ انتہائی صدمے اور ذلت کا دن ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید کے دن شیطان بہت زیادہ چیختا، چلاتا اور روتا ہے۔ وہ اپنے چیلوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ ہائے افسوس، آج اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دی اور میری پورے سال کی محنت مٹی میں مل گئی۔ وہ اس قدر غمگین ہوتا ہے کہ اسے اپنی شکست واضح نظر آتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمیں اپنی کامیابی کا جشن اللہ کی بڑائی بیان کر کے منانا چاہیے، نہ کہ فضول خرچی اور نافرمانیوں میں پڑھ کر۔ یہ عید ان کے لیے حقیقی عید ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، جنہوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو گناہوں سے بچایا اور جنہوں نے مستحقین کا خیال رکھا۔ رمضان 2026 کا یہ اختتام آپ کی زندگی میں ایک نئی پاکیزہ شروعات ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے وہ لرزہ خیز حدیث مبارکہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا، یعنی ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ میں نے کہا آمین۔ محترم عزیزو، ذرا غور کیجئے، یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ دعا کر رہا ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہوں تو وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، ابھی رمضان کے چند دن اور یہ مبارک راتیں باقی ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ کیا معلوم اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، کیا معلوم ہمیں دوبارہ یہ سحر و افطار اور یہ تراویح نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ منو مٹی تلے جا سوئے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا مال و دولت یہیں رہ جائے گا، ساتھ جائے گا تو صرف وہ عمل جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ سے وہ تعلق بنا لیں کہ اللہ آپ کا نام اپنی خاص فہرست میں لکھ لے۔ دنیا و آخرت کے فوائد کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کے لیے رمضان کی پابندیاں سہتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو عقل انسانی سے بالا تر ہیں۔ آپ کی دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی جب آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا آپ پر قرض کا بوجھ ہے، تو ان طاق راتوں میں اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کی برکتیں صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں پورا سال اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کی تربیت دیتی ہیں۔ جس نے رمضان کی قدر کی، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کو طویل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں اور اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے وہ غنیمت جانیں۔ مہنگائی اور دنیاوی حالات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ حالات بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ کل جب عید کی خوشیاں منائے تو ان مسکینوں اور یتیموں کو مت بھولیے گا جن کے پاس پہننے کو نئے کپڑے نہیں اور کھانے کو اچھا کھانا نہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی وقت پر کریں تاکہ غریب بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ہم اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ویڈیو میں اس خاص تسبیح اور دعا کا ذکر کریں گے جو ان آخری دنوں کی اصل روح ہے، تاکہ آپ رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے اپنی تقدیر بدلوا سکیں۔ محترم ناظرین، تیسرے عشرے کی سب سے مستند اور جامع دعا وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ آئیے اب اسی دعا کو بنیاد بنا کر آپ کا چوتھا اور آخری طویل حصے کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم اس بابرکت دعا اور تسبیح کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک 2026 کا یہ آخری عشرہ دراصل یہ وہ سیل ہے جہاں اللہ کی رحمتیں کوڑیوں کے دام بٹ رہی ہیں اور ہمیں صرف اپنی جھولی پھیلانی ہے۔ جس دعا کا تذکرہ ہم نے آغاز میں کیا وہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ آئیے نہایت ادب اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھ لیں تاکہ رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے
ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ درود پاک وہ کنجی ہے جو عرش کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اب وہ دعا نوٹ فرما لیں جو اس آخری عشرے کی جان ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو آپ نے 21 رمضان سے آخری روزے تک ہر روز صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور طاق راتوں میں تو اسے ہزاروں کی تعداد میں اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ محترم ناظرین، ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ جب کائنات کا خالق کسی کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کی دنیا کیسی ہی کیوں نہ اجڑی ہو، وہ اسے گلستان بنا دیتا ہے۔ اس دعا کے فضائل اور سماجی فوائد بے شمار ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں، یا اولاد آپ کے قابو سے باہر ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس دعا کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کر کے وہاں سکون و اطمینان کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جن میرے بھائیوں اور بہنوں کے پاس ذاتی گھر نہیں ہیں، جو کرائے کے مکانوں میں پریشان ہیں، وہ اس آخری عشرے میں اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ نئی گاڑی کی تمنا رکھتے ہیں یا اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا اللہ کے خزانوں کا راستہ ہے۔ ناظرین، اگر کوئی کسی موذی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یا سال ہا سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، تو ان طاق راتوں میں اس دعا کا معجزہ دیکھیے۔ شفاء کاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ فاعف عنی کہہ کر اپنی بیماریوں سے بھی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرماتا ہے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ آخری عشرہ امید کی وہ کرن ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ رو رو کر اس دعا کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ کی گود ہری ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کا کام صرف مانگنا ہے، اور اس کا کام اپنی شان کے مطابق نوازنا ہے۔ عمل کی تکمیل کے لیے اس دعا کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ترتیب آپ کے نامہ اعمال میں وہ روشنی بھر دے گی جس سے شیطان دور بھاگے گا۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اپنی تمام تر مالی پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کے مسائل اور گھر کی بے برکتی اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ سے کہیں، اے میرے مالک، میں نے 20 روزے غفلت میں گزارے ہوں گے، لیکن اب میں تیرے در پر آ گیا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ یاد رکھیے، اس عمل میں ریا اور دکھلاوا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ روح سے خالی ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، یقین اور اللہ پر بھروسہ وہ 2 چیزیں ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور پختہ عزم کریں کہ اس رمضان کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی بیٹیاں جن کے رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں، ان کے لیے بہترین اور اچھے رشتے اللہ خود بھیجے گا۔ آپ کے مالی حالات میں وہ تیزی آئے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ بس اس آخری عشرے کو سونے میں مت گزاریں، بلکہ اس میں جاگ کر اپنی آخرت بنا لیں۔ آئیے اب مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس مبارک عشرے اور شب قدر کی فضیلت کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت رزق عطا کر، اور جو پریشان حال ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں۔ کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روحانی پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔